इस्लामिक स्कॉलर अल शेख अल कारी मुबश्शिर हसन के ऑफिशियल चैनल अल कुरान माल तजवीद को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर सिखलाया जाएगा नूरानी कायदा, तजवीद, क़िरात, कंप्यूटर कुरान, वज़ाइफ और पेश की जाएंगी तुलबा की एक्टिविटीज। मुकम्मल तौर पर इस्लामी निज़ाम कायम होगा। दिल दिल जान जान, दिल दिल जान जान, जीवे जीवे, जीवे जीवे, तेरी जान मेरी जान, तेरी जान मेरी जान। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? नारे तकबीर। आज का दिन जो है 14 अगस्त यौम आज़ादी, ये सिर्फ आज़ादी का दिन ही नहीं है
یہ یوم تشکر ہے۔ آج کے دن میں ہم اللہ کے حضور شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اسلامی مملکت عطا فرمائی ہے، جس میں ہم عبادات میں اسلامی شعائر کی ادا کرنے میں کسی کی اجازت کے محتاج نہیں ہے۔ ہم مکمل آزادی سے یہاں شاعر اسلام پر عمل کر سکتے ہیں، عبادات کر سکتے ہیں۔ اور آج کا دن ان ہمارے اسلاف کی قربانیوں کے لیے یادگار دن بھی ہے، جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی۔ ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا، اور کتنے علماء جیلوں میں سعودیں اور انہوں نے مصیبتیں برداشت کی۔ تحریک آزادی یہ صرف پاکستان بنتے وقت نہیں تھی، بلکہ اس کا آغاز بہت پہلے ہو چکا تھا۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ یہاں پر بر صغیر میں تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ 1000 سال کے بعد برطانوی حکومت کے پیٹ میں درد ہوا۔ 16ویں صدی میں انہوں نے اپنے کچھ کارندے تاجروں کی شکل میں بھیجے، اور وہ یہاں آ کر انہوں نے تجارتی کمپنیاں لانچ کی، اور ظاہری طور پر وہ ایک بزنس کے لیے اور تجارت کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے یہاں پر اسلامی حکومت کے غدار پیدا کرنا شروع کیے۔ اور یہ 16ویں صدی کے شروع میں آئے تھے۔ 100 سال تک اتنی محنت کی کہ اسلامی سلطنت کے غدار پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد یہ صورتحال ہو گئی کہ اسلامی حکومت کا جو ڈھانچہ تھا وہ زمین بوس ہونے لگا۔ بالآخر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے چشم و چراغ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، اور انگریز کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ چنانچہ انگریز کے خلاف تحریک شروع ہوئی، اور بڑی زوروں سے شروع ہوئی۔ علماء نے بڑا کردار ادا کیا۔ سید احمد شہید، سید اسماعیل، یہ دونوں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد بھی ان کے روحانی فرزند حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو چیف سالار کے طور پر شاملی کے میدان میں انہوں نے بھی جنگ لڑی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ محمد ضامن، یہ وہ لوگ تھے جو علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہاں پر انگریز کو ناکو چنے چبائے۔ بالآخر انگریز یہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گیا، اور پھر اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی بھی ہوئی۔ اس جنگ آزادی کے بعد پھر بھی شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ملک گیر بلکہ عالم گیر تحریک چلائی، تحریک ریشم رومال جسے کہا جاتا ہے۔ انہوں نے صرف ہندوستان میں ہی نہیں، ترکی میں، عرب میں، افغانستان میں، تمام ممالک میں انہوں نے یہ محنت کی، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ انگریز یہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گیا، انگریز یہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد ہمارے علماء کی دو رائے تھی۔ کچھ کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا ایک ہی ملک ہو، ہندو اور مسلم دونوں اکٹھے رہ کر حکومت چلائیں گے، حکومت بنائیں گے، اور کچھ کا خیال یہ تھا کہ الگ مملکت بنائی جائے۔ چنانچہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1928 میں پاکستان کا تصور پیش کیا، ایک الگ مملکت ہو جس میں آزادی سے ہم دین کے احکام پر چل سکے، عدلیہ ہو، پورا نظام اور سسٹم ہو۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے یہ تصور پیش کیا۔ 1930 میں علامہ اقبال نے بعد میں یہ تصور پیش کیا، تو مصور پاکستان کی حقیقی طور پر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔
چنانچہ اس کے بعد پھر یہ ملک وجود میں آ گیا، بڑی قربانیاں اس میں دی گئی ہیں اور بڑی قیمت چکانی پڑی ہے۔ اس لیے یہ دن ہمارے لیے صرف خوشی کا دن نہیں ہے، ان شہداء کی یادگار بھی ہے جو اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے خون سے قربانیاں دی ہیں، اور ان کے لیے ہم دعائیں بھی کریں اور عزم بھی کریں کہ آئندہ ہم اس ملک کے اندر اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے، امن و امان قائم کرنے میں ہم کردار ادا کریں گے۔ علماء کا بڑا کردار ہے ملک پاکستان میں اور تحریک آزادی میں۔ اس سلسلے میں تقریر کے لیے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں جامعہ کے طالب علم ثانی جماعت کے محمد حسین اشرف، وہ مختصر خطاب کریں گے جس میں علماء دیوبند کی قربانیوں پر روشنی ڈالیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ آج مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع میسر آیا ہے کہ جشن آزادی، معزز سامعین کی حامل ہے، ان میں اکثریت علماء دیوبند کی تھی جو کہ اپنی جرأت مندی، دلیری اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تحریکوں میں سرگرم ہوئے، مگر آج ظلم یہ ہے، آج یہ تأثر عام پھیلایا جا رہا ہے کہ علماء دیوبند میں اکثریت قیام پاکستان اور تحریک پاکستان کے خلاف تھی، مگر تاریخی حقیقت یہ ہے کہ علماء دیوبند تحریک پاکستان میں واضح طور پر دو مختلف نظریات رکھنے والے گروہوں میں منقسم تھے۔ ایک طرف اگر حضرت مولانا سید علامہ حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیر قیادت میں ایک گروہ کانگریس کی حمایت میں سرگرم تھا، تو دوسرا گروہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیر قیادت، وہ گروہ جو کہ ایک علماء پر، کئی علماء پر مشتمل تھا اور با اثر مضبوط گروہ تھا، جو کہ تحریک پاکستان کی خاطر اپنی عملی، قوتی اور تحریری، تقریری اور علمی صلاحیتوں کو پورے کار لا رہا تھا۔ اگر یہ ذکر یہاں کیا جائے تو یہ بے جان نہ ہوگا کہ برِ صغیر پاک و ہند میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین کی تعداد ہزاروں میں نہیں بلکہ ہزاروں سے نکل کر لاکھوں میں تھی، اور جب حضرت نے پاکستان کی مسلم لیگ کی حمایت میں اپنی رائے کا اظہار فرمایا تو وہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں حضرت کی پیروی کرتے ہوئے وہ ایسے مسلمان تھے جو کہ تجدد کی حالت میں تھے اور غیر جانبداری کی حالت میں تھے، انہوں نے اپنی پوری قوت کے ساتھ مسلم لیگ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک عرصے دراز سے سیاست سے یکسو ہو کر گوشے گمنامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ دیگر علماء کرام جن کی ایک جماعت بن گئی اور میدان میں نکل آئے اور دیکھتے مسلم لیگ کی قائم کر گئے۔ دراصل مسلم لیگ کو تقویت اور مقبولیت عامہ انہی علماء کی تعریف اور انہی کی حمایت سے ہوئی کہ وگرنہ عام مسلمان تو مسلم لیگ کو انگریزوں کی جو ہے کٹ پتلی سمجھتے تھے اور اس میں شرکت کرنے سے گریز کیا کرتے تھے، اور جب یہ علماء گلی گلی، کوچہ کوچہ، کریا کریا میں نکلے اور ان علماء
مترادف ہے اور یہ ناممکن ہے اور یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ معزز سامعین، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ملک کے موجودہ حالات کی طرف نظر ڈالیں کہ جو ملک اتنی محنتوں مشقتوں سے حاصل ہوا تھا، شہیدوں کے لہو کے بدلے میں حاصل ہوا تھا، اور جس ملک کو خالص اسلامی ریاست کے لیے قائم کیا گیا تھا، آج جب ہم اس کے موجودہ حالات پر نظر ڈالتے ہیں، چاہے وہ حالات سیاسی ہو، مذہبی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، تو تمام طرف سے ہمیں مایوسی ملتی ہے، جبکہ اس کے لیے ہمارے اسلاف نے بہت قربانیاں دی تھی، اور آج ہم دوبارہ نئے عزم سے نکلیں، اپنے اسلاف کی رسم قدیم پر عمل کرتے ہوئے محنت کریں۔ اس کے لیے ہمیں اپنی جان ہی کیوں نہ گنوانی پڑے، اور اس کے لیے ہم اپنی جان تک جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ آخر میں اور یہ ذمہ داری ملت کے ہر فرد پر آتی ہے۔ آخر میں علامہ اقبال کا شعر کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔